انصاف کرے، اپنے بچوں کے اندر عدل و انصاف کرے، چھوٹوں کے اندر عدل و انصاف کرے، ہر معاملات کے اندر جس طرح صحابہ کرام عدل و انصاف کرتے تھے، اپنوں کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرتے تھے اور بیگانوں کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرتے تھے۔ ایسا انسان جو اپنی حکمرانی کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنا دیا ہے، اپنی اس حکمرانی کے اندر عدل و انصاف کرتا ہے، صحیح طریقے سے انصاف کرتا ہے، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی کی حالت کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ نوجوان بھائیوں، یہ جوانی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، یہ ویسے ہی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جوانی دے دی ہے پھر انسان کو دوبارہ جوانی مل جائے گی۔ اللہ کی قسم ہرگز ایسی کوئی بات نہیں، یہ جوانی انسان کو صرف ایک دفعہ ملتی ہے۔ یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سید آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس جوانی کے جانے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ حضرات گرامی، جوانی انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں جوانی کے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس جوانی کی مثال اس طرح آپ سمجھیں کہ جیسے کہ کچھ دن پہلے آپ نے 2021 والا سن گزارا ہے، اسی طرح وہ اپنی پورے مہینے کرتے ہوئے اپنے سال کو مکمل کرتا ہے، 2022 آتا ہے اور یہ سال گزرنے والا ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ انسان میں وہ 2021 ہوں جو ایک دفعہ آیا ہوں، دوبارہ نہیں آؤں۔ یہ زندگی اتنی زیادہ محبوب ہے، آزاد دنیا کی ہر چیز انسان خرید سکتا ہے، دنیا کی دولت خرید سکتا ہے، سونا خریدا جا سکتا ہے، چاندی کو خرید سکتا ہے، دنیا کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے پیسوں کے ساتھ خریدا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم زندگی ایک ایسی چیز ہے، دنیا کا انسان ہر چیز لگا دے، دنیا کی ساری دولت لگا دے، کسی حکمران کے پاس چلا جائے، کسی حکیم کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جائے، کسی دنا آدمی کے پاس چلا جائے کہ یار یہ میری ساری دنیا کی دولت لے لو، مجھے ایک سانس زندگی کا عطا کر دو، اللہ کی قسم ہر ڈاکٹر جواب دے جائے گا، ہر حکیم جواب دے جائے گا، کوئی انسان کو زندگی کا ساتھ دوبارہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ بہت بڑی نعمت دی ہے۔ یہ جوانی کو انسان یہ نہ سمجھے کہ بس اللہ تعالیٰ نے فضول دی ہے، جوانی ہم سمجھتے ہیں یہ مستانی ہوتی ہے، جو 4 دن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ حضرات گرامی، یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس جوانی کے بارے میں کل اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن ہم سے پوچھنا ہے۔ قیامت کے دن جو انسان سے 5 سوال ہونے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک سوال ہونا ہے کہ اپنی عمر کو کس طرح گزارا، اور دوسرا یہ سوال ہونا ہے کہ تجھے جوانی دی تھی، اپنی جوانی کو کس طرح گزارا۔ حضرات گرامی، جوانی کی حالت کے اندر جتنی انسان عبادت کرتا ہے، انسان کی جوانی کی عبادت پیغمبروں کی عبادت کے برابر ہے، کیونکہ جوانی کی حالت کے اندر انسان کے پیچھے شیطان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے کہ یار تھوڑا دیر کھیل رہے، یا کوئی اور گیم کھیل لے، یا کوئی اور کام کر لے، موبائل کے ساتھ کھیل لے، ابھی بڑا ٹائم ہے۔ جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے 4 دن کھیلنے کے لیے دی ہے، شیطان انسان کو طرح طرح کے وصف سے دیتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی جوانی کو ان کھیل کام کاج کے اندر گزار دیتا ہے،
جب جوانی چلی جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کاش مجھے جوانی کے لمحات دوبارہ مل جائیں۔ اللہ کی قسم دوبارہ انسان کو جوانی نہیں ملے گی۔ وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، گندے کاموں کے اندر نہیں گزارتا، بے حیائی کے کاموں کے اندر نہیں گزارتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر گزارتا ہے، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن جب ہر انسان پریشان ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس میرے نوجوان کو بلاؤ جس کو میں نے جوانی دی تھی، اس نے اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھا اور میرے مطابق اس نے اپنی جوانی کو گزارا، بلاؤ اس کو میرے عرش کے نیچے اس کو جگہ دو۔ حضرات گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرما دے، جس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی جوانی کے لمحات اللہ کی عبادت کے اندر لگا دے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کام نہ کریں، حضرات کام ضرور کریں، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ضرور رزق تلاش کریں، لیکن یہ نہیں کہ انسان ساری عمر اپنی رزق کے اندر لگا دے، کہ نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے، جس طرح چاہے سارا دن جانوروں کی طرح رزق کو تلاش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی آواز آتی رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مؤذن آوازیں دیتا رہے، ہم اس آواز کو سنیں ہی نہ، اللہ تعالیٰ کی طرف آئے نہ، پھر ہم سمجھیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ مل جائے گا، تو یہ ناممکن ہے۔ تو حضرات گرامی، دوسرے نمبر پر جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس انسانوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمانا ہے، ان میں سے یہ نوجوان بھی ہوں گے جو اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھتے رہے۔ تیسرے نمبر پر جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمانا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجل قلبہ معلق بالمسجد، فرمایا وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ عطا فرما دے، تو اس کے لیے بہترین آپ علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے، نقصہ بتایا ہے کہ انسان مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ اس جوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مسجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ پاک اور صاف اس دنیا میں سے سب سے پاکیزہ گھر اور سب سے افضل گھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو تم دیکھو کہ مسجد کے اندر آیا ہے، مسجد کا خیال کر رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ جو مسجد کے اندر آیا، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، مسجد کے اندر تنکے اٹھا رہا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے، مسجد کی ٹوٹیوں کی صفائی کر رہا ہے، مسجد کی لائٹوں کو بند کر رہا ہے، مسجد کی فضول چیزوں کو اکٹھا کر کے کوڑا دان کے اندر پھینک رہا ہے، فرمایا ایسے انسان کی ایماندار ہونے کی علامت ہے، اور اس کی گواہی دے دو کہ یہ انسان ایماندار ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کے گھر کو صرف وہی عبادت کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کا ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ جڑنا یہ معمولی عمل نہیں، مسجد کے ساتھ تعاون کرنا، مسجد کا خیال کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی صفائی کرنا، یہ بڑا افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ حضرات گرامی، تاریخ آپ اٹھائیں، جتنے انبیاء کرام آئے، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے،
سارے نبیوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے گھر کو آپ نے صاف کرنا ہے، رکوع اور سجدہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو تم صاف ستھرا کرو۔ نبی علیہ السلام کی اس بات پر ڈیوٹی تھی کہ میرے گھر کو صاف کرنا، اس کا دھیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام جو انسان مسجد کے ساتھ صفائی کرتا تھا، مسجد کا خیال کرتا تھا، اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، مسجد کے ساتھ جڑنے والے انسان کی عزت و احترام کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، اور تاریخ نے بتایا کہ آپ علیہ السلام اس کا خیال بھی کرتے تھے۔ ایک کالے رنگ کی عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد کے اندر جھاڑو دینا، اس کی دیکھ بھال کرنا، خیال کرنا، اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم مسجد کے معاملات کے اندر یا مسجد کے اندر جھاڑو کبھی ہم نے بھی دیا ہے، یا مسجد کی کوئی ٹوٹی فضول چلی ہے کبھی ہم نے بند کی ہے، یا کوئی لائٹ چل رہی ہے؟ جس طرح ہم اپنے گھر کا خیال کرتے ہیں، حضرات اس سے زیادہ ہمیں اللہ کے گھر کا خیال اور دھیان کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ صفائی کرنے والی فوت ہوتی ہے عشاء کے وقت، صحابہ کرام نے اس کو معمولی سمجھا کہ یہ کالے رنگ کی عورت ہے، اس کی کیا عزت و احترام ہے، کوئی اس کی عزت نہیں۔ عشاء کے وقت فوت ہوئی، صحابہ نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو بتایا نہ، یہ عام سی عورت ہے، اس کو دفن کر دیا۔ کئی دن گزرے، نبی علیہ السلام نے دھیان کیا کہ وہ کالے رنگ کی عورت نہیں نظر آتی۔ صحابہ سے پوچھا، یا میرے صحابہ وہ عورت کہاں ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی؟ قربان جاؤں، نبی علیہ السلام نے کتنی عظمت بیان فرمائی، کتنا مقام بیان فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے۔ صحابی عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے جنازہ، رات کا وقت تھا، جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا۔ حضرات گرامی، اس کے آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دلونی علی قبرہا، کہ میرے صحابہ کیا تم نے اس کو معمولی ہی سمجھا ہوا تھا؟ تمہاری نظروں کے اندر وہ مسجد کی صفائی کرنے والی، اس کا کوئی عزت و احترام ہی نہیں، چلو دلونی علی قبرہا، مجھے لے چلو اس کی قبر پر، میں جانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ رات ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ جو مسجد کے ساتھ جڑا ہے، جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد کا خادم ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، ہر بندہ آتا ہے اس کو بھوری پاتا ہے کہ آپ نے ٹوٹی کی صفائی نہیں کی، آپ نے مسجد کی صفائی نہیں کی، کیا اس کی ذمہ داری تھی؟ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ صحابہ کرام، انبیاء کرام، جتنے نیک لوگ آئے ہیں، سب کی اس بات پر ذمہ داری تھی کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اس کے دیکھ بھال کرنا، یہ انبیاء کرام کی ڈیوٹی تھی۔ کیا ہم انبیاء کرام سے بھی زیادہ عزت و احترام کے لائق ہیں؟ کیا ہم نے اپنے مقام کو بڑا بنا لیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ انبیاء کرام، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام لوگوں کا سردار بنایا ہے، وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتے تھے؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کبھی میں بھی جھاڑو دے دوں، مسجد کی صفائی کر دوں۔ حضرات گرامی، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور شان ہے۔ وہ صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں، قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں، صحابہ کرام پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ قبر ہے اس عورت کی۔ نبی علیہ السلام اس پر جنازہ بڑھاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب آپ نے جنازہ بڑھایا، آپ کے جنازے بڑھانے کی وجہ سے جتنے وہ قبرستان کے اندر لوگ دفن تھے، اس عورت کے وجہ سے نبی علیہ السلام قبرستان کے اندر گئے، آپ نے جنازہ بڑھایا،
آپ کے جنازے بڑھانے کی وجہ سے جتنے ہی قبرستان کے اندر لوگ دفن تھے اللہ رب العالمین نے ساروں کو معاف کر دیا۔ حضرات گرامی، آپ کی جانے کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس لیے آپ گئے تھے۔ اس عورت کے لیے گئے تھے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، اس کی وجہ سے آپ قبرستان کے اندر گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ کے جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سارے قبرستان کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اس انسان کی عزت و احترام ہے جو اللہ کی گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے مال کو، اس کی دولت کو، اس کی محبت کو، اس کے پیار کو، اس کے وقت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، شام سے ہجرت کرتے ہیں، مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی دور کی بات کرنے لگا ہوں، جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کے اندر پہنچتے ہیں، شام کا وقت ہے، شام سے وہ روانہ ہوئے ہیں، شام کا وقت ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، اندھیرا سا ہے۔ غلام کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے اندر روشنی کا انتظام ہے۔ غلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کو روشن کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ غلام جلدی جلدی کرتا ہے، جس طرح پہلے دیوے ہوتے تھے اس کے اندر تیل ڈالتا ہے، روئی رکھتا ہے، جلدی جلدی شام کا وقت ہوتا ہے، ان دیووں کو آگ لگاتا ہے، روشنی شروع ہو جاتی ہے۔ اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مسجد کی طرف دیکھتے ہیں تو مسجد روشن ہے۔ اس وقت کی بات ہے جب یہ لائٹ وغیرہ، یہ بجلی وغیرہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے ہی خوش ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابی کی جس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت روشن کرے۔ اتنے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ دعا دیتے ہیں کہ جس انسان نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی روشن کر دے اور اس کی آخرت کو بھی روشن کر دے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو بلاتے ہیں، آپ بڑے اس کو دعائیں دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں تو صحابی بھی خوش ہو رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دل سے اس کو دعا دے رہے ہیں اور صحابی کتنا بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے یہی دعائیں کافی تھی، اور اس کے آگے بھی نبی علیہ السلام اس کی عظمت کو یوں بیان فرماتے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، تیرے اس عمل کی وجہ سے میرا دل اتنا راضی ہے، اتنا خوش ہے۔ اگر آج میری کوئی بیٹی بغیر نکاح کی ہوتی، تیرے اس عمل کی وجہ سے میں اپنی اس بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کرتی۔ نبی علیہ السلام نے اس انسان کی عظمت کو بیان فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے اس عمل کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا راضی ہوں، تجھے میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری دنیا بھی روشن کر دے اور تیری آخرت بھی روشن کر دے۔ آج اگر میری بیٹی بغیر نکاح کی ہوتی، تیرے اس عمل کی وجہ سے میں اتنا راضی ہوں، اس کا نکاح تیرے ساتھ۔
صحابی رسول حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں، میری بیٹی حضرت مغیرہ جس کا نام ہے اس کی میں نے ابھی شادی نہیں کی، آپ اگر چاہیں تو اس کا نکاح اس کے ساتھ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت نوفل بن حارث کی بیٹی کی شادی سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی میں یہ گزارش کر رہا ہوں، رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس انسان کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کی بہتر کر دیتے ہیں، اس کی آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر کر دیتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ جڑنا کی اتنی شان اور مقام ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے۔ حضرات مسجد کے ہر معاملات کو اپنا معاملہ سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ فلاں آدمی کی ڈیوٹی ہے اس نے ہی کرنا ہے، فلاں امام ہے اس نے ہی کرنا ہے، اس نے لائٹ بند کرنی ہے، ٹوٹی چلی ہے اور اس کو بتاؤ کہ یار ٹوٹی چل رہی ہے بند کرو، یار غلط ایسی بات نہیں۔ ہر بندہ مسجد کی چیز کو اپنی چیز سمجھے، مسجد کے معاملات کو اپنے معاملات سمجھے۔ اللہ کی قسم جتنا ہم مسجد سے محبت کریں گے اللہ تعالی ہمارے مقام اور شان کے اندر اتنا زیادہ برکت اور رحمت نازل فرما دے گا۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا وہ آدمی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، جو مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مسجد کے معاملات کو اپنے معاملات سمجھتا ہے، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے۔ چوتھے نمبر پر اور کی بات سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو آدمی آپس میں جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا کہ یار اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، میں اس سے محبت اور پیار کروں گا، مجھے مال ملے گا، دولت ملے گا، ایسا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کے لیے ملنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے انسان کی محبت کی اللہ تبارک تعالیٰ یہ قدر فرمائیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے، این المتحابون فی اللہ، کہ میرے فرشتوں جاؤ اعلان کرو کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے، آؤ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش عظیم کے نیچے جگہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، ملنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، ملاقات ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حضرات گرامی، جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، یلتقیان یتحابان، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو مسلمان جب آپس کے اندر مصافحہ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو تھوڑی تھوڑی حرکت کرا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر لہما، تو اللہ رب العالمین ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یار مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان سے ملنا اتنا اللہ کے ہاں اچھا عمل ہے۔ مصافحہ کرنا، سلام لینا، سلام جب لیتے ہیں ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب سختی ہوگی، ہر انسان کو اپنی اپنی فکر ہوگی،